السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیر وافیت سے ہوں گے۔ میں آپ تمامی سامعین کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل افنا صوفی نظامی نیٹ ورک میں۔ آئیے میں آج پھر ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر آیا ہوں۔ آج جس ویڈیو کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، جو عنوان ہے ہمارا، جو ٹاپک ہے ہماری، وہ ہے خواجہ خواجگان عطائے رسول ہند الوری سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت آپ سماعت فرمائیں گے۔ ایک ہندو لڑکا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آپ سماعت کریں گے۔ پیر ثاقب شامی دامت ظلہ العالی کی زبانی ہم اور آپ اس ویڈیو کو سماعت کریں۔ خواجہ غریب نواز جب نئے آئے نا اجمیر شریف میں تو خیمہ لگایا ہوا تھا خواجہ غریب نواز۔ خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے۔ ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا اور گزرا تو رونے کی آواز آئی۔ فوراً دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں، ابھی غیر مسلم ہے، اسلام قبول نہیں کیا۔ فوراً گھر جاتا ہے، ماں سے پوچھتا ہے، ماں یہ مسلمانوں کا گرو کیوں روتا ہے، مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں، عصر سے مغرب کے مابین جو وقت ہے یہ روتا ہے۔ ماں نے کہا جاؤ اس سے پوچھ لو کیوں روتا ہے۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا، کہا بابا میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز آتی ہے، بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا جاننا چاہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے، مرشد کی خدمت میں گزاری ہے، مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے، پیر کی یاد رلاتی ہے، میں عصر سے مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا اچھا میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف انسان کو رلاتی ہے، آپ کو تو محبت ہے، یہ محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ کہا ہاں ہے نوجوان، انسان محبت میں بھی روتا ہے۔ کہا تو پھر مجھے بھی رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجئے۔ کہا تو رونا چاہتا ہے؟ رونا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، دو شرطیں ہیں، مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا میں ماں سے اجازت طلب کروں گا۔ ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے، ماں نے کہا تو ضدی ہے، جب تو ارادہ کر لیتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، کیا جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے بابا میں پھر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مرید کر لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے مرید کر لیا، خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے کہا اب وقت سارا میرے ساتھ گزرے گا، ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی، خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا، ان کا عاشق ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں، 3 دن کے لیے چھٹیاں ہیں، 3 دن کے لیے چلا جا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایشو ہی نہیں، پرابلم ہی نہیں، ٹھیک ہے 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اب جب 3 دن کے لیے گھر گیا، کہا 3 دن کے لیے تو اب مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا، مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ملوں گا۔ گھر گیا، پہلے دن جب گھر گیا یہ وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا، ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا۔ اسے کچھ ہو گیا، کہہ رہے مجھے کچھ ویکیوم سے محسوس ہو رہا ہے، کچھ دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا، رات کا وقت آیا، آنکھ نہ لگی، سو نہ پایا، مکان کی چھت پر چلا گیا۔ ماں نے دیکھا بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا؟ ماں چھت پر جاتی ہے، بیٹے کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں ماں میں تو فوراً سو جاتا تھا، آج نیند بھی نہیں آ رہی، آج کھانا بھی نہیں کھا پاتا۔ ماں تو چلی جا۔ ماں چلی جاتی ہے۔ یوں جب سحری کا وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے، وہ رو رہا ہے، اس پر رکت تاری ہے۔ ماں آتی ہے، بیٹے کیا ہوا؟ کہا ماں مجھے پیار ہو گیا ہے، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے، جا غریب نواز کے پاس، کہا مجھے بلا لو۔ اب یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، کہا میں نہیں جانتی ہے مسلمانوں کے بابا تو نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا، تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی، تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی، لیکن وہ تو رو رہا ہے، کہتا ہے واپس بلا لو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں ہے، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، گویا کہ خواجہ غریب نواز نے کہا ہوگا ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ہوتا ہے کیا آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، تیری تمنا تھی، تیری خواہش تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ماں کو واپس بھیج دیا، کہا واپس چلی جا، اسے ابھی اجازت نہیں ہے، وہ واپس چلی جاتی ہے، بیٹے کو بتاتی ہے کہ ہے میرے بیٹے وہ تو اجازت نہیں دے رہا۔ کہا ماں سن لے، اب اگر نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا۔
ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरे मुर्शिद को राजी कर ले, मेरे मुर्शिद को बता दे अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फौरन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहा, हे गरीब नवाज करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, मुझ माँ की आरजू है, वो मर जाएगा। कहा, माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूँ, जा उसे वापस भेज दे। वो फौरन भागता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को दर्स दे रहे हैं, एक मजमा लगा हुआ है। वो फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीद ये मंजर देख रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। और मैंने कहा था ना, निगाहें मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और पूछा, अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है। पता चला। उसने कहा, हे गरीब नवाज करम फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आ गिरा, गरीब नवाज के कदमों से लिपट गया। अब मुरीदीन इस मंजर को देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ वो मुरीद ही नहीं रो रहा, सारे मुरीद रो रहे हैं, इस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीब और गरीब मंजर, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, आज रात तूने खाना खाया था? कहा, नहीं खाया था, नहीं खाया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने बताया, मैंने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, आज रात सोया था? कहा, नहीं सोया था। कहा, आंख मुझे भी नहीं लगी, नींद मुझे भी नहीं आई। ये मंजर सब मुरीद देख रहे हैं, वो मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में अश्कों की बरसात जारी है। ये रोने वालों का मकाम है। सुभान अल्लाह। जवाब नहीं हुजूर, जवाब नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या गुफ्तार है। ये डिस्कशन हो रही है पीर और मुरीद की, और फिर ये आंसू बातें कर रहे हैं। क्या दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। और हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें। ये चिश्तियों का रोना है, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें। शबनम की तरह हमें रोना नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये रहा बयान माशाअल्लाह, जिसे सुन के ईमान में ताजगी, लज्जत, खुशू, खुजू, चाशनी पैदा हो गई। सुभान अल्लाह, दिल मुतमईन हो गया, इल्म में इजाफ़ा हो गया और सरकार गरीब नवाज से इश्क और दोबाला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर पीर शेख साकिब शामी दामन ज़िल्लहुल आली का बयान तो सुभान अल्लाह पूरी दुनिया में मशहूर। वो इंग्लिश में जिस तरह बयान करते हैं तो अहले अंग्रेज़ जो होते हैं वो अंग्रेज़ भी देखकर ये सोचते हैं ये किस तरह उनका गुफ्तार और किरदार है, बयान करने का अंदाज़ है। उर्दू में जब बयान करते हैं तो बड़े बड़े उर्दू अदब के दानिश्वर उनका चेहरा देखने लगते हैं। सुभान अल्लाह। पंजाबी में बयान करते हैं माशाअल्लाह, बहुत सारी ज़बानों में आपने बयान सुना, उर्दू ज़बान में। सुभान अल्लाह। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक हिंदू लड़के का वाक़या किस तरह माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह रहमान इससे अच्छी अच्छी और भी वीडियो इंशाअल्लाह पड़ी हुई हैं, आएंगी एक के बाद दिगरे इंशाअल्लाह। जैसे ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएंगे तो वैसे जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करना होगा, जब मैं करूँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और तुरंत जाके आप देखें, लोगों में शेयर करें, ये सदका जारिया होगा। अब इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।